بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت علی نے فرمایا، جب تم کسی شخص کو اس کی دولت کی وجہ سے عزت دینے لگو تو سمجھ لینا تم نے اپنا ایمان کھو دیا ہے۔ ناظرین، دودھ گرم کریں، اس میں چند دانے سونف کے ڈال کر اس سے اچھی طرح بوائل کر کے رات کو سونے سے پہلے پی لیں۔ اس سے پیٹ کی صفائی ہو جائے گی۔ سونف کے استعمال سے چہرے پر، بدن پر جھریاں کم ہوتی ہیں۔ جن افراد کے اندر خون کی کمی ہو وہ بینگن کھائیں۔ ہر 2 دن بعد توری کی سبزی کھا لیا کریں، اس سے آپ کی طاقت میں بے تحاشا اضافہ ہوگا۔ جو لوگ سونف اور دودھ کا استعمال کرتے ہیں وہ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ باسی کھانا کھانے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ چائے کا زیادہ استعمال بینائی کو متاثر کرتا ہے، جوڑوں کی کمزوری کا باعث بنتا ہے۔ کریلے شوگر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند سبزی ہے۔ شام کو گوبھی کھانے سے پرہیز کرو، اس سے بادی پن بڑھتا ہے۔ زبان کا خراب ہونا دماغ کے خراب ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ کالے نمک والا پانی استعمال کرنے سے گلا کبھی خراب نہیں ہوگا۔ اگر ہاتھوں پر میل جم جائے، کیلے کے چھلکوں کو کچھ دیر کے لیے ہاتھوں پر مسل دو، اس سے میل کچیل دور ہو جائے گی۔ ملٹھی کو دودھ کے ساتھ کھا لینے سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کتاب پڑھنے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ جب کسی چیز کا ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک اللہ بھروسہ رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ناظرین، اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ آپ کی ہر پریشانی دور کرے، آمین ثم آمین۔ کمر میں درد رہتا ہو، روزانہ ڈرائی فروٹ کا استعمال ضرور کریں۔ اپنی ڈائٹ میں سبز سبزیوں کا استعمال اور ڈرائی فروٹ کا استعمال لازمی شامل کیا کریں۔ انشاءاللہ آپ کے کمر میں درد میں بہتری ہوگی۔ ناریل کے تیل کو اگر پاؤں کا مساج کیا جائے اور جوتے چمڑے کے پہنے جائے تو بار بار پیشاب کی تکلیف نہیں ہوگی۔ بلڈ پریشر ایسی بیماری ہے جو دل کے امراض، نظر کی خرابی، جگر، گردوں کی بیماریوں کا باعث بنتی ہے۔ نزلہ زکام ہو تو ڈاکٹر کے پاس نہ جائے، 3 دن میں خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ نزلہ زکام میں اسٹیم لینا بہترین علاج ہے۔ رات کو سوتے وقت 2 دانے حریر کا مربع نیم گرم دودھ کے ہمراہ لیں، جوڑوں کے درد سے نجات ملے گی۔ ہر 2 دن بعد توری کی سبزی کھائیں، طاقت میں اضافہ ہوگا۔ باسی کھانا کھانے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ بغیر ورزش، بغیر ڈائٹ کے موٹاپا کم کریں، نہار منہ لیمبو پانی پیا کریں۔ چائے کا استعمال جلد کو خراب کرتا ہے، بینائی کو کمزور کرتا ہے، جوڑوں کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی ایک دانہ بادام، اخروٹ، کاجو کھائیں، جوانی قائم رہے گی۔ سونف کے چند دانے دودھ میں ڈال کر پی لیں، کئی سال تک کمر کا درد نہیں ہوگا۔ جن عورتوں میں خون کی کمی ہو وہ روزانہ کھجور کھائیں۔ چلنے کی عادت سے آپ کے کمر کے مہرے سلامت رہتے ہیں۔ اپنی خوراک حلال رکھو، دعا قبول ہوگی۔ خشک میوہ جات کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ جو روزانہ ہری مرچ کا استعمال کرتے ہیں وہ ساری زندگی کینسر سے بچے رہتے ہیں۔ جو والدین بچوں کے چھوٹے قد کی وجہ سے پریشان ہیں، انہیں چاہیے اپنے بچے کو سنگھاڑے ضرور کھلائیں، کیونکہ اس میں موجود اجزاء بچوں کے قد بڑھانے میں معاون ثابت ہوتی ہیں۔ روزانہ 15 منٹ واک کرنے سے ڈپریشن دور ہو جاتا ہے۔ زیادہ سوچنے والا انسان ڈپریشن کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے۔ گھر میں جگہ جگہ مکھیوں کا جالے لگا دینا کالے جادو کی نشانی ہے۔ اگر کھانا ہضم نہ ہو، کھانے کے بعد ایک دانہ چھوٹی الائچی کا منہ میں رکھ دو۔ زیادہ کڑوی چیزیں کھانے سے چہرے کا رنگ کالا ہونے لگتا ہے۔ صبح کو اٹھ کر فوری بالوں میں کنگھی کرنے سے خون کی روانی بہترین ہو جاتی ہے۔ جو لوگ بالوں میں کنگھی کم کرتے ہیں ان کے بال زیادہ گرنے لگتے ہیں۔ ایک وقت میں 3 سے زیادہ کیلے نہ کھائیں، دل کی نالی بند ہو سکتی ہے۔ مچھلی کو بھون کر کھانے سے چہرے پر جھریاں آنا بند ہو جاتی ہیں، چہرہ صاف ہو جاتا ہے۔ انگور کھانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ اگر چہرے پر لال رنگ کے دانے نکل آئیں، کچا دودھ لگائیں، دانے نکلنا بند ہو جائیں گے۔ کم روشنی میں کتاب پڑھنے سے نظر کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ نمک کا استعمال بدن پر الرجی کرتا ہے، اس لیے نمک مناسب استعمال کریں۔ توری کے چھلکوں میں فائبر کے ساتھ پوٹاشیم اور وٹامن سی کی بڑی مقدار پائی جاتی ہے۔ دل کے مریضوں کو ٹھنڈا پانی ہرگز نہ دیں۔ خالی پیٹ نہایا کریں، جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ کھیرے کے چھلکوں میں خون جمنے اور ہڈیوں کو طاقت بڑھانے کے وٹامن پائے جاتے ہیں، جس سے جلد ناخنوں کو طاقت ملتی ہے۔ جلد میں نکھار میں اضافہ کرنے کے لیے 1 چمچ دودھ، 1 چمچ شہد، 1 چمچ لیمبو کا رس لے کر مکس کریں، اس کو جلد پر لگائیں۔ اس مکسچر کو 20 منٹ تک لگائیں، پھر نیم گرم پانی سے چہرے کو دھو لیں۔ سفید آٹا معدے کے مسائل کو بڑھاتا ہے بلکہ آنتوں کی بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ بدن میں طاقت پیدا کرنے کے لیے گھاس پر ننگے پاؤں چلنا چاہیے۔ روزانہ سلاد کے اندر کھیرے کا استعمال ضرور کریں۔
کبھی بھی کامیابی کو دماغ میں اور ناکامی کو دل میں جگہ نہ دینا، کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کرتی ہے۔ گرتے بالوں کے لیے بہت مفید ہے 1 چمچ دہی، 1 انڈا، آملے کا پاؤڈر، تارا ملک کا تیل اور 1 چمچ کیسٹر آئل۔ کچھ دیر کے لیے رکھ دیں، پھر سر میں اچھی طرح لگائیں۔ 3 گھنٹوں کے بعد بالوں کو دھو لیں، ہفتے میں 1 بار کریں، چند دنوں میں رزلٹ آ جائے گا۔ سفید بالوں کے لیے پیاز بہت مفید ہے۔ پیاز گرینڈ کر کے پیسٹ بنا کر سر پر لگائیں، کچھ دیر کے بعد اچھے شیمپو سے دھو لیں، چند دن میں ایسا کرنے سے بال کالے ہونے لگتے ہیں۔ کمزور لوگ نہار منہ انار کھائیں، 2 ہفتوں میں صحت مند ہو جائیں گے۔ خواب میں آم دیکھو تو بیٹا ہوگا، خوشی ملے گی۔ چکوترے کا جوس پینے سے موٹاپا چند دنوں میں کم ہو جائے گا۔ روزانہ 60 گرام میتھی دانہ پانی میں بھگو دیں، 10 گھنٹے بعد چھان کر پی لیں، 1 ہفتے میں شوگر کنٹرول میں ہو جائے گی۔ غلطی کرنا آدھی غلطی ہے اور غلطی کر کے اعتراف نہ کرنا پوری غلطی ہے۔ چھوٹی عمر میں شادی کرنے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ چاول کھانے کے بعد فوری پانی نہ پئیں، اس سے پیٹ پھول سکتا ہے۔ ناشپاتی کھانے سے موشن لگ سکتے ہیں۔ سونف کا استعمال کرنے سے سانس کی نالیاں صاف ہوتی ہیں۔ خواب کے اندر نکاح کرنا مال و دولت ملنے کی علامت ہے۔ جو کھانا کھانے کے فوری بعد سو جاتے ہیں، ان کے کان جلدی بہرے ہو جاتے ہیں۔ پلاسٹک کے گلاس میں پانی پینے سے بال زیادہ گرنے لگتے ہیں۔ ہری بڑی گھاس میں بیٹھ کر لمبے لمبے سانس لینے سے پھیپھڑوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ دانتوں کو کیڑوں سے بچانا ہے، نیم کی مسواک کیا کریں۔ یاد رکھیں، جن لوگوں کے پاؤں پر شوگر کی وجہ سے زخم ہو جائیں، شوگر مسلسل کم زیادہ ہو، وہ گندم کی روٹی کھانا بند کر دیں، جو کا آٹا پسوائیں اور اس کی روٹی بنا کر کھائیں۔ مشکلات اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوتی ہیں کہ انسان لاپرواہی چھوڑ کر سنجیدہ ہو جائے۔ وہ شخص ہمیشہ خسارے میں رہتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے کیے گئے وعدے کو پورا نہیں کرتا۔ کسی بھی بات کو کانوں کان ہبڑ نہ ہونے دینا۔ لوگ ٹوٹی ہوئی عمارت کی اینٹ تک اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ بالوں میں خشکی کا ہو جانا سردیوں کے موسم میں عام بات ہے۔ اگر آپ املی کا رس مہندی میں ملا کر استعمال کرتے ہیں، یہ بہت فائدہ ہوگا۔ اس سے آپ کے بالوں پہ کنڈیشنر کا کام کرتا ہے اور یہ خشک اور کھردرے بالوں کا بہترین علاج ہے۔ رزق میں بے پناہ اضافہ کرنے والے کام۔ رات کو تمام برتن الٹا کر کے سونا، کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، اذان سنتے وقت خاموشی اختیار کرنا، گھر میں پودے لگانا اور پانی دینا، کوئی قرض مانگے اس کو قرض دینا، بارش کے وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا، روٹی کے چھوٹے چھوٹے لقمے کھانا، آپ کا ہاضمہ خراب نہیں ہوگا۔ عورت چلگوزہ کھائے کبھی بوڑھی نہیں ہوگی۔ کڑوی چیزوں کھانا رنگ کو کالا کرتی ہیں۔ گھر میں بکریوں کو پالو، دولت آئے گی۔ دودھ کے ساتھ زیرہ کھا لینے سے دل کی نالی کھل جاتی ہے۔ دانت ہلتے ہوں یا خراب ہو، نیم کی مسواک کرو، سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ کبوتری کا انڈا کھاؤ، دماغ تیز ہوگا۔ دہی میں چند قطرے لیموں کا رس ملا کر رات کے وقت کریم کے طور پر استعمال کریں، چہرے کی جلد صاف ہو جائے گی۔ پانی میں نمک شامل کر کے چہرہ دھونے سے کچھ ہی دنوں میں چہرے کے فالتو بال ختم ہو جاتے ہیں۔ کڑوے بادام مت کھائیں، اس سے آنکھوں کی بینائی کم ہونے لگتی ہے۔ زیادہ ٹھنڈے پانی کے استعمال سے بال جھڑنے لگتے ہیں۔ جن لوگوں کا ہاضمہ خراب ہو، کھانا ہضم نہ ہو، وہ گنے کا رس استعمال کریں۔ سانس کی تکلیف ہو، زیتون کے تیل کی چھاتی پر مالش کریں۔ عرق گلاب سونگھ لیا کریں، سانس کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ بند گوبھی کا استعمال موٹاپا ختم کرتا ہے۔ یہ ایک سستی سی سبزی ہے لیکن موٹاپے کے لیے فائدہ مند ہے۔ آب زمزم غور سے دیکھو، نظر تیز ہوگی۔ باوضو رہنے سے رزق اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ جمعے کو صدقہ کر دینے سے والدین عذاب قبر سے محفوظ رہتے ہیں۔ جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہوگا، اس گھر میں ہمیشہ خیر و برکت رہے گی۔ کھانے کے بعد برتن کو انگلی سے صاف کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ جو شخص ہر روز کھجور کھائے گا، اس پر کبھی جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ جو چیز یقین کامل کے ساتھ اللہ کے سپرد کی جائے، وہ کبھی چوری نہیں ہوتی۔ سمندری نمک چاٹنے سے وزن کم ہوتا ہے۔ روزانہ کھیرا کھانے سے لکوہ نہیں ہوتا۔ دہی کے اندر ناریل کا تیل ڈال دو، جلدی کھٹا نہیں ہوگا۔ الٹا مت سوئیں، دل کمزور ہونے کا خدشہ ہے۔ جسم میں کہیں بھی درد ہو، ادرک کی چائے پینے سے آرام آ جاتا ہے۔ جس دن آپ 3 سے 4 کیلے کھا لیں، اس روز جسم میں درد نہیں ہوگا۔ ناریل کا تازہ پانی پٹھوں کے درد میں بہترین علاج ہے۔ لہسن کھا کر سونے سے میٹھی نیند آتی ہے۔ امرود کاٹ کر سرہانے رکھ کر سو جاؤ، آپ کے قریب مچھر نہیں آئے گا۔ بادام کا تیل ناک میں ڈال کر سونے سے پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ بالوں میں سورج مکھی کے تیل کی مالش کرنے سے بال ساری زندگی خشک نہیں ہوں گے۔ نہار منہ نہانے کی عادت ڈالو، خالی پیٹ نہانے سے کبھی آپ پر بڑھاپا حاوی نہیں ہوگا۔
جو دن میں گناہ نہیں کرتا اسے رات کو مصلی پر کھڑے ہونے کی توفیق ملتی ہے، اور جو دن میں گناہ کرتا ہے وہ رات کو تہجد نہیں پڑھ سکتا۔ پاؤں سن ہو جائیں، درود پاک پڑھنے سے فوراً ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ والدین کی طرف دیکھنے سے نظر میں اضافہ ہوتا ہے۔ عاشوراء کے روز کھانا کھلانے سے سال بھر آپ کا رزق میں کمی نہیں آئے گی۔ بھولی ہوئی چیز کو یاد کرنے کے لیے درود شریف پڑھیں۔ عافیت کے لیے دعا مانگے، ہمیشہ پرسکون رہیں گے۔ قضائے حاجت کے وقت فلیش میں تھوکنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ وبا کے دنوں میں درود شریف پڑھنے سے وبا سے محفوظ رہتے ہیں۔ سانپ دانتوں سے ڈستا ہے اور انسان آنکھوں سے، اس لیے ہمیشہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ جو عورت پر بری نظر ڈالتا ہے، علم کا نور اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ حجاب کرنے والی خواتین کو کبھی کینسر نہیں ہوگا۔ تنگ باریک لباس پہننے والی عورت کی اولاد بھی بے حیا ہوتی ہے۔ جن کو حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت یاد ہوگی وہ ایمان کی حالت میں مرے گا، جس کی جتنی شہرت ہوگی وہ اتنا ہی بے سکون رہے گا۔ عاشوراء کے دن سرما لگانے سے آنکھیں سارا سال نہیں دکھتیں۔ خواتین کے درمیان چلنے یا بیٹھنے سے طبیعت میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ قبروں پر لگے کتبے پڑھنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ تیز خوشبو لگانے والی عورت ڈبل گناہ کی مستحق ہے، کیونکہ اس نے مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا سامان پیدا کیا۔ سنت نبوی کے طریقے پر سونے والا کبھی ہارٹ اٹیک کا شکار نہیں ہوگا۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے انسان جلدی مقروض ہو جاتا ہے۔ جو دروازے اور دہلیز کی چوکھٹ پر بیٹھے گا، ایک ہفتے کے اندر اندر مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا۔ حضرت علی نے فرمایا، انسان برا کب بنتا ہے؟ فرمایا، جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگے۔ جو کھانا کھا کر نہاتا ہے وہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ زیادہ گرم پانی سے اپنا چہرہ مت دھوئیں، اس سے چہرے کی جلد بوڑھی ہو جاتی ہے۔ کدو کا سالن زیادہ کھانے سے چہرے کی رنگت نکھرتی ہے۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے کیلا کھائیں۔ انڈے زیادہ استعمال کرنے سے چہرے پر جھریاں نمودار ہونے لگتی ہیں۔ بلی گھر میں بچہ دے دے تو رزق بڑھتا ہے۔ جن لوگوں کا وقت زیادہ بیٹھ کر گزرتا ہے، ورزش نہیں کرتے، محنت والا کام نہیں کرتے، ان کو فالج زیادہ ہوتا ہے۔ اسٹرابیری کا جوس پیو، یہ خون کو صاف کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں سے کوڑا کرکٹ اٹھا دیا کرو، کیونکہ یہ شیطان کی خوابگاہ ہے۔ غصہ بیوقوفی سے شروع ہو کر شرمندگی پر ختم ہو جاتا ہے۔ مٹر کھانے سے جلد نرم و ملائم رہتی ہے۔ معدے کی کمزوری کے باعث بھوک کم ہو جانے سے معدہ خراب ہونے کی صورت میں تازہ سیب لے کر اس کا رس نکال لیں۔ اس میں تھوڑی سی پیسی ہوئی سیاہ مرچ، زیرہ اور نمک ملا کر پی لیں۔ کبھی معدہ خراب نہیں ہوگا۔ دل کو ہمیشہ تندرست رکھنا چاہتے ہیں، پریشان کرنے والی باتیں نہ سوچیں۔ دماغ کو پرسکون رکھیں، ذہنی دباؤ کو فوراً کم کریں، اپنی گھبراہٹ کو اپنے قریب مت آنے دیں۔ معدے میں جلن کا مسئلہ ہو، فوراً علاج کروائیں۔ شوگر اور بلڈ پریشر کنٹرول میں رکھیں، روزانہ ورزش کریں۔ یادداشت بڑھانے والی چند غذائیں۔ روزانہ ہر کھانے میں ادرک کا استعمال کریں۔ روزانہ 3 کھجور کھانے کا معمول بنائیں۔ روزانہ 3 پستہ بادام کھائیں۔ پودینے کی چٹنی زیادہ استعمال کریں۔ دودھ میں گڑ شامل کر کے پینے سے بدن میں بے پناہ طاقت آ جاتی ہے اور انسان توانا محسوس کرتا ہے۔ چہرے پر پیاز کا رس لگانے سے چہرے کے داغ دھبے صاف ہوتے ہیں۔ لمبے ناک والی عورت دماغی تیز ہوتی ہے۔ سر پر مولی کا رس لگا دینے سے سر کے بال سفید نہیں ہوں گے۔ جن عورتوں کو پسینہ زیادہ آتا ہے وہ صبح کے وقت کاجو کھائیں۔ جن کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی وہ دودھ میں شہد شامل کر کے پی لیں۔ لکڑی کا کنگھا استعمال کرو، بالوں میں چمک آ جائے گی، بال مضبوط ہوں گے۔ پیٹ کی چربی کو پگھلانا ہے تو یہ چیزیں کھائیں۔ روٹی کے ساتھ پیاز کھائیں، پانی میں لیمبو ڈال کر پئیں۔ دن میں 2 مرتبہ ہی کھانا کھائیں۔ کھجور کھاؤ، یہ دل کو طاقت دیتی ہے، جگر اور گردوں کو طاقت دیتی ہے، کمر کو مضبوط کرتی ہے۔ جن لوگوں کا پیٹ صاف نہیں رہتا، ایسے لوگ دودھ کے ساتھ لونگ کا استعمال کریں۔ بیسن کی روٹی پکا کر کھانے سے حیض کے درد میں آرام ملتا ہے۔ چنے کی دال ابال کر چہرہ دھونے سے چہرہ کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ چینی زیادہ استعمال کرنے والے لوگوں کا دماغ کمزور ہوتا ہے اور اکثر باتیں بھولنے لگتے ہیں۔ کالے رنگ کا دوپٹہ پہننے سے عورتوں کے بال جلدی سفید ہوتے ہیں۔ وزن کا بڑھنا ہر شخص کے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ ایک بار وزن بڑھ جائے تو لوگ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں اور ادھر ادھر ورزش کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کچھ دنوں بعد ہی تھک جاتے ہیں، تمام چیزیں چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا کرنے سے جو تھوڑا بہت وزن میں کمی نظر آتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے
اور لوگ پہلے سے زیادہ موٹے نظر آنے لگتے ہیں۔ وزن کم کرنے کے لیے آپ کو کچھ باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، جیسا کہ خود کو بھرپور ہائیڈریٹ رکھیں، پانی پئیں۔ تخم مرغ سے وزن کم کرنے کے لیے ڈرنک بنانے کا طریقہ کچھ اس طرح سے ہے۔ آپ رات سونے سے پہلے 1 گلاس پانی لیں، اس میں 2 چمچ تخم مرغ ڈال دیں اور رات بھر رکھ دیں۔ صبح اٹھنے کے بعد اسی گلاس میں تخم مرغ رات کو جو بھگو کر رکھا ہے اچھے سے پھول جائے گا۔ اب اسی گلاس میں 1 چمچ شہد ڈال دیں۔ جن لوگوں کو شہد پسند نہیں وہ لوگ آلو بخارے کا پاؤڈر استعمال کر سکتے ہیں اور لیمبو کا رس بھی شامل کر لیں۔ روزانہ 1 گلاس اس مشروب کا استعمال کریں گے تو کچھ ہی دنوں میں اپنے جسم میں ہونے والی تبدیلی کا احساس ہوگا۔ اس کا باقاعدگی سے استعمال ہمارے جسم میں کاربوہائیڈریٹ، پروٹین، وٹامنز اور بہت سے دوسرے نمکیات کی کمی کو پورا کر دے گا۔ اس کے ساتھ ہمارے نظام کو بہتر بناتا ہے، معدے کے امراض کو دور کرنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ معدے کی جلن اور تیزابیت کے لیے بھی بے حد فائدہ مند ہے۔ بوڑھوں سے تنگ نہ ہوا کریں، ان کے سفید بالوں سے سارا گھر چمک رہا ہوتا ہے۔ انجیر کا 1 دانہ روزانہ کھانا ہڈیوں اور جوڑوں کے درد کے لیے بہترین ہے۔ جھریاں غائب کرنی ہیں، سونے سے قبل چند قطرے ناریل کا تیل چہرے پر لگائیں۔ نہار منہ 2 دانے انجیر کے کھانے سے زندگی بھر آپ کو کینسر کی بیماری نہیں ہوگی۔ میٹھے آلو ابال کر کھانے سے دماغ چست ہو جائے گا۔ نہار منہ دودھ کے ساتھ کھجور کھانے سے یادداشت بہترین ہو جاتی ہے۔ ہر وقت درود شریف کا ورد کرتے رہنے سے پریشانیوں سے نجات کا بہترین ذریعہ ہے۔ بلڈ پریشر اور شوگر کے لیے سفید گلاب کے پھولوں کا عرق اپنی نگرانی میں نکلوائیں۔ یہ عرق 1 کپ صبح، دوپہر، شام کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے یا بعد میں پی لیں۔ 3 مہینے لگاتار کریں۔ ہائی بلڈ پریشر، شوگر کے مریضوں کے لیے نہایت آزمودہ ہے۔ ایسی عورت خوش قسمت نہیں ہوتی جس کے پاس دنیا کی ساری عیش و عشرت موجود ہو، بلکہ وہ خوش قسمت ہوتی ہے جس کے پاس شوہر کی محبت عزت ہو۔ مسواک کے بارے میں ایک عجیب بات مشہور ہے، جتنا بھی شدید ایکسیڈنٹ ہو، اگر جیب میں مسواک ہو تو ہڈی نہیں ٹوٹے گی، چاہے جسم لہولہان ہو۔ عام طور پر کوئی کام کرنے کے بعد بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے اور طبیعت پریشان دکھائی دیتی ہے۔ اسی حالت میں سادہ چائے یعنی دودھ کی چائے میں 3 یا 4 قطرے روغن بادام ڈال کر پی لیں۔ روٹی کھانے سے قبل الائچی چبانے سے روٹی جلدی ہضم ہو جاتی ہے۔ کچے تل چبانے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ انجیر کھانے سے جوڑوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ گرم روٹی معدے میں بیماری پیدا کرتی ہے۔ گرم چائے پینے سے دانتوں پر کالے نشان پڑ جاتے ہیں۔ نہار منہ دہی کھانے سے جھریاں نہیں پڑتیں۔ آدھا چمچ میتھی دانہ 1.5 کپ پانی میں ابال لیں، جب 1 کپ رہ جائے تو اتار لیں۔ 1 چمچ شہد ملا کر نیم گرم پی لیں، نزلہ، زکام اور دمہ کے امراض سے نجات ملے گی۔ گاجر کا مربع کھانے سے دل جوان اور صحت مند رہتا ہے۔ عرق گلاب کی پیٹ پر مالش کرنے سے پھیپھڑے کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ کافور کا تیل سوجن، سوزش اور درد کو کم کرتا ہے۔ یہ خون کے بہاؤ کو تیز کرتا ہے۔ جسم پر الرجی ہو تو ٹھیک ہو جائے گی۔ اخروٹ کھاؤ، کولیسٹرول نارمل رہے گا۔ بوڑھوں کو جوان اور جوانوں کو نوجوان بنانے والی ایک چیز ایسا گڑ لیں جو سفید نہ ہو، براؤن یا بلیک ہو، یعنی کیمیکل سے پاک ہو۔ ہر کھانے کے بعد تھوڑا سا یعنی 1 بڑی ٹافی کے برابر لے کر اس کو منہ میں چوستے رہیں۔ چند دن اس عمل کو کر کے دیکھیں۔ جوانی، طاقت، قبض، موٹاپا، جسم کا پھول جانا، اعصابی تناؤ، بلغم، ریشے کا شافی علاج ہے۔ جو تم سے نہیں ہو رہا اسے اللہ کے حوالے کر دو، پھر دیکھو وہ اس کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہاری راہ میں رکاوٹ ہے۔ زکام کے دوران دودھ پینے سے زکام اور بڑھ جاتا ہے۔ کھانسی کے دوران میٹھی اشیاء نہ کھائیں ورنہ گلا بیٹھ جائے گا۔ بولنا محال ہو جائے، کولیسٹرول کم کرنے کے لیے دوپہر میں 1 مٹھی بھنے ہوئے چنے استعمال کریں۔ اگر معدے میں گیس بہت زیادہ بنتی ہے، پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں، پودینے کا قہوہ بنا کر 2 چمچ شہد ملا کر پینے سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ جسم میں خون کی کمی پر جسم پر اثرات: سانس لینے میں مشکل ہونا، سر چکرانا، تھکاوٹ ہونا، جلد کی رنگت زرد ہو جانا، سینے میں درد ہونا، ہر وقت ہاتھ پاؤں ٹھنڈے رہنا۔ صبح اٹھ کے پہلے برتن دھونے سے کمر کے درد کے مسائل ہو جاتے ہیں۔
واش روم میں زیادہ بدبو پھیل جائے، شہتوت کی لکڑی جلا کر رکھ دیں، بدبو ختم ہو جائے گی۔ واش روم میں موبائل استعمال کرنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ پانی کی بھاپ چہرے پر لینے سے چہرہ جوان رہتا ہے۔ باسی کھانا کھانے سے یادداشت کمزور ہوتی ہے۔ جامنی رنگ کے کپڑے پہنو، گرمی دانے نہیں نکلیں گے۔ والدین کی باتوں پر اتنا یقین تو رکھیں جتنا آپ دوائی پر رکھتے ہیں، تھوڑی کڑوی لگے گی لیکن فائدہ مند ثابت ہوگی۔